بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا کے ہر مسلمان کا دل بہت زیادہ دکھی ہے۔ ترکی سے جو مناظر اور شام سے جو مناظر باہر آ رہے ہیں، جگر خراش، دل خراش، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اتنی بڑی تکلیف سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پہنچی ہے۔ اب یہ بحث بیکار ہے کہ یہ قدرتی آفت تھی یا ہارپ کے ذریعے زلزلہ لایا گیا ہے۔ اب ہمیں اس آزمائش کو، اس مصیبت کو، اس کا سامنا کرنا ہے۔ لیکن زیادہ چیز جو مجھے خوف دلا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ نہ کرے اگر ایسی کوئی آزمائش پاکستان میں آ گئی تو پاکستانی قوم تو بالکل بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے یوکرین کی جنگ بھی دیکھی، اس سے پہلے شام اور عراق اور لیبیا اور یمن کو بھی ہم نے دیکھا، جہاں پورے ملک کھنڈر بنا دیے گئے، لیکن ہم نے کچھ نہیں سیکھا اس سے۔ اب یہ قدرتی آفت ایک آئی ہے زلزلے کی، اور بالکل ایسا لگتا ہے جیسے وہاں ایٹم بم پھاڑا گیا ہو، پورے شہر فلیٹ ہو گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں یا بے گھر ہو گئے۔ ایک قیامت آ گئی۔ پوری دنیا سے مسلمان یا دوسرے لوگ بھی آ کر وہاں ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل کام ترکی کے لوگوں نے خود کرنا ہے۔ پوری ترک قوم اکٹھی ہو کر جس طرح ہو سکتا ہے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ وہ شام میں بھی جا کے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے کہا کہ جو اہم بات ہے، جو چیز مجھے بہت زیادہ فکر مند کرتی ہے کہ ہم پاکستانی تو اس قسم کے کسی آزمائش کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی اس طرح کا زلزلہ آتا ہے، پچھلی دفعہ بھی 2005 میں زلزلہ آیا تھا، 2006 میں جو بھی، تو پاکستانی قوم تو اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد ہم پوری قوم کو جنگی بنیادوں پر، اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر سول ڈیفنس کی تربیت دیتے، میڈیکل فرسٹ ایڈ کی تربیت دیتے، سروائیول کیپیبلٹی ان کی ڈیولپ کرتے، ان کو تیار کرتے، تربیت یافتہ بناتے، قوم کو منظم کرتے، ڈسپلن کرتے کہ آئندہ اگر ایسی آزمائش ہوئی تو ہم بحیثیت ایک قوم، ہمیں کسی سے باہر سے مدد لینے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے۔ 20-22 کروڑ ہماری آبادی ہے، ہماری تقریباً آدھی آبادی ان نوجوانوں کی ہے جو 30, 32, 35 سال سے کم عمر کے ہیں۔ ہماری 60-70% ان نوجوانوں میں آبادی وہ ہے جو جنریشن زی کہلاتی ہے، جو 20 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور اب 22, 23, 24 سال کے ہو چکے ہیں۔ مگر ہماری اس نوجوان نسل کا حال یہ ہے، اور یہ میں بلا مبالغہ بات کر رہا ہوں، بہت دکھ اور تکلیف سے بات کر رہا ہوں، ہماری اس جنریشن زی کا یا ملینیلز کا حال یہ ہے کہ یہ مرغی ذبح نہیں کر سکتے، ایک بکرا یا دمبا ذبح کر کے اس کا گوشت نہیں تیار کر سکتے، ایک آدمی کو CPR نہیں دے سکتے کہ اس کا اگر سانس بند ہو رہا ہے یا پانی میں ڈوب گیا یا اس کو شاک لگا ہے تو اس کو سانس، اس کی زندگی دوبارہ کیسے چلائی جا سکے، بہتا ہوا خون نہیں روک سکتے، ان کو کوئی سول ڈیفنس کی یا میڈیکل فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی سروائیول ٹریننگ نہیں ہے۔ یہ ساری زندگی ایک آرام طلب اور عیاش زندگی گزارتے رہے ہیں۔ اس بچوں کی، نوجوانوں کی ساری زندگی، ساری راتیں نیٹ فلکس کے سیزن یا ٹک ٹاکس میں گزر رہی ہیں۔ سارا دن وہ اگر کام، ایکڈیمک ایکٹیویٹی کر بھی رہے ہیں یونیورسٹیز اور کالجز میں جا کر، تو ان کو آنے والے مشکل وقت کے لیے تیار ہی نہیں کیا جا رہا۔ پوری دنیا کے سمجھدار ملک یہ کام کرتے ہیں۔ ایران میں کمپلسری ملٹری سروس ہے، جہاں پہ آپ 1 سال یا 2 سال کم از کم فوج میں گزارتے، ہر نوجوان کو یہ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، جہاں پہ اس کو زندگی گزارنے کے سروائیول سکل سکھائے جاتے ہیں۔ اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے جنگ کیسے کرنی ہے، اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ میڈیکل فرسٹ ایڈ کیسے دینی ہے، اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ سول ڈیفنس کی تربیت تم نے کام کیسے کرنا ہے، اربن ڈیزاسٹرز میں تمہارا کیا کردار ہوگا، اپنے لیے خوراک تم کیسے جمع کرو گے، اپنا دفاع کیسے کرو گے۔ یہ سب کچھ بحیثیت ایک ریاست اپنی نوجوان نسل کو تیار کرتی ہے آنے والے مشکل وقت کے لیے۔ ترکی میں کمپلسری ملٹری سروس ہے۔ The role of the soldier. In Turkish society, the soldier has a special place. It's a sacred role model. I was doing my master's degree at university, and now that the government has passed the military exemption bill, I will be applying for it. Çok farklı bir yeri vardır. Military service is compulsory for every male over the age of 20 in Turkey.
And while they can postpone their duty if they are going to university, it isn't something they can avoid altogether. इसराइल में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है. चाइना के अंदर नौजवानों को जबरदस्ती ये सारी चीजें सिखाई जाती है. जापान में किंडरगार्टन के बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर जल्जला आ जाए तो तुमने क्लास 1 क्लास 2 के बच्चों को सिखाते हैं कि तुमने छुपना कैसे और बचना कैसे और निकलना कैसे. पूरी नस्लों की तरबियत की जाती है. पाकिस्तान में सैकड़ों हजारों यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं. किसी एक के अंदर भी कोई कोर्स ऐसा नहीं कराया जाता बच्चों को कि जिसमें उनको इमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट एड या सिविल डिफेंस या सर्वाइवल या नेशनल कैडेट कोर के उनको कम से कम जंगी बुनियादों पे पाक फौज के साथ आने वाले मुश्किल वक्त के लिए ये काम कर सकें, कम से कम सिक्योरिटी ड्यूटीज दे सकें. पाकिस्तान में एक जमाने में नेशनल कैडेट कोर होता था, वो खत्म कर दिया गया. अभी इंडिया में आज भी चल रहा है. इंडिया वाले जो की जंगी तैयारियां हो रही हैं भारत की, जो पाकिस्तान के खिलाफ ही करना चाहते हैं, वो अपनी पूरी कौम को जो तैयार कर रहे हैं मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए, तो साथ साथ अपनी पूरी नौजवान नस्ल को, चाहे वो आरएसएस कर रहा हो या चाहे जो नई इन्होंने स्कीम अग्निवीर की निकाली है, ये हजारों लाखों नौजवानों को जंगी तरबियत देकर वापस अपने 4-4 साल की सर्विस है, फौज में लेकर आए हैं. लाखों की तादाद में इनको 4 साल इनको फौज में ट्रेनिंग करवाएंगे और उसके बाद दोबारा माशरे में भेज देंगे कि ये मुसलमानों का कत्लेआम भी करें और आने वाले वक्तों में इनके लिए सेकंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी बन जाए. आई एम अग्निवीर पाटिल समय निंगप्पा. अभी आज के दिन में आमतौर पे कोई भर्ती नहीं है. जी जी. जो भी भर्ती हो रहा है आर्म फोर्सेस में जी. अग्निवीर बन के ही हो रहे हैं. पाकिस्तान जिसको सबसे ज्यादा खतरात है, चारों तरफ से दुश्मनों ने हमें घेरा हुआ है, दहशतगर्दी भी है, भारत भी है और कुदरती आफात भी. अभी सैलाब से गुजर कर हम आए. पहले 10 साल 12 साल पहले हमने 2006 में 15 साल पहले जलजले से गुजरे थे हम, और अब पूरी कौम को खौफ है कि पता नहीं जलजला दोबारा आ जाएगा. ये हुकूमत और रियासत जो काम कर सकती है वो एक इंडिविजुअल फर्द तो नहीं कर सकता, लेकिन हर फर्द की जिम्मेदारी है कि अपने आप को मुश्किल वक्त के लिए तैयार करे. सालों से हम ये बात पूरी कौम को नसीहत करते फिर रहे हैं. अपना सर्वाइवल बैग बनाओ, अपनी तरबियत हासिल करो, अपने साथ बेसिक इमरजेंसी सर्वाइवल इक्विपमेंट रखो कि बिजली ना हो तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे, तुम्हें शिकार करना पड़ा तो तुम क्या करोगे, अपनी खुराक तुम्हें उगानी पड़ी तो तुम क्या करोगे, तुम्हें खून रोकना पड़े और मेडिकल फर्स्ट एड देना पड़े तो तुम क्या करोगे. ये काम तो रियासत को लाजिम कर देना चाहिए. कंपलसरी मिलिट्री सर्विस हो, कंपलसरी सिविल डिफेंस कोर्सेज हो, कंपलसरी मेडिकल फर्स्ट एड हो, कंपलसरी नेशनल कैडेट कोर हो. अब बार बार हम ताकीद कर रहे हैं, हम इस सियासी पॉलिटिकल हुकूमतों से ये तवक्को करना कि ये मुल्क और कौम के फलाह का सोचेंगे. और दूसरी बात कि हर काम में फिर फौज को ही कहना पड़ता है. फिर लोग कहते हैं फौज सरहदों की हिफाजत क्यों नहीं करती, हर चीज में दखल क्यों देती है. बात यह कि सियासतदान करते नहीं है ना. क्या जरदारी या नवाज या इमरान या फजलू या अचकजई या ये सब लोग मुल्क और कौम का सोच के कौम की नस्ल को तैयार करेंगे आने वाले मुश्किलात के लिए? हर काम फिर फौज से कहना पड़ता है कि फौज करे. अपने आप को अब नहीं, हमें खौफ, लिटरली खौफ आता है मुझे अपनी नौजवान नस्ल को देख के. हमेशा से इंसानी तारीख में कुछ चीजें अंडरस्टूड थी कि एक मर्द अगर है किसी माशरे में तो उसने कुछ काम करने हैं. उसको जंग के लिए तैयार किया जाता था कि अपने मुल्क और कौम और कबीले के दिफा के लिए जंग करेगा. उसको शिकार आना चाहिए कि खुराक जमा कर सकेगा. उसको काश्तकारी आनी चाहिए कि खुराक उगा सकता है. और उसको अपना एग्रीकल्चर और ज़राअत और सेल्फ डिफेंस और शिकार करना, ये सब चीजें हर नौजवान को सिखाई जाती थी. हजारों साल से हर माशरे में हर नौजवान ये काम करता. उसके बाद वो कोई और काम करता था, चाहे वो हकीम बने या बढ़ई बने या लोहार बने या अपनी इमारतें बनाने वाला बने या आलिम बने या स्कॉलर बने. ये सारे काम हर नौजवान जानता था, हर मर्द औरत जानती थी कि हमने अपनी खुराक कैसे उगानी है, जानवर कैसे ज़िबा करना है, शिकार कैसे करना है, इलाज कैसे करना है, अपना दुश्मनों से अपना दिफा कैसे करना है. हमारी एक इकबाल ने जो बात कही है, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी, उस वक्त इकबाल ने कहा था कि अपने नौजवानों के याशी और तनासानी में देखता हूं तो मैं खून के आंसू रोता हूं. तेरे कालीन है अफरंगी थे सोफे है ईरानी, मतलब कालीन है ईरानी तो सोफे अफरंगी, यानी तुम यूरोप से सोफे लेकर आते हो, ईरानी कालीनों पे घूमते फिरते चलते हो. अस्तगफिरुल्लाह. वाकई हमारी आज की नस्ल को, जैसे हमने कहा, आप टेस्ट कर लें,
یہ کمپلسری ہونا چاہیے تمام پاکستان کی یونیورسٹیز میں کہ آپ سینکڑوں کورس کرواتے ہیں بچوں کو 4-5 سال پڑھا کے لاکھوں کروڑوں روپیہ ان سے وصول کرتے ہیں، کم از کم ایک کورس آپ ان کو میڈیکل فرسٹ ایڈ اور سول ڈیفنس کا کروائیں. ڈگری نہ دیں بچے کو جب تک اس نے میڈیکل فرسٹ ایڈ اور سول ڈیفنس کا کورس نہ کیا ہو. اگر نیشنل لیول کے اوپر ہے تو کم از کم بچوں کو لازم کا آپ کہ 8-10 لاکھ بچے کم از کم آپ NCC میں داخل کریں تاکہ ملٹری ٹریننگ کر کے وہاں کی لائف اور زندگی گزار سکیں، ایک فزیکلی بھی ٹف ہو، فوج کے ساتھ بھی ان کے تعلق اور ایک ریلیشن شپ، اسپرچل ریلیشن شپ قائم ہو. یہ جو فوج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر دیا گیا ہے یہ بھی ختم ہوگا اور کم ہوگا اس سے. اور بلکہ ہم ایک سٹیپ آگے بھی جائیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر فوج پہ اور ریاست پہ بھونکنے والے، چاہے وہ صحافی ہوں یا پولیٹیشنز ہوں یا ان کی اولادیں ہوں یا ان کا سوشل میڈیا ٹیم ہو، ان کو آپ کو اٹھا کے سزا دے کے جیلوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ان ساروں کو پکڑے، زبردستی لے جا کر ان کو ملٹری یونٹس پہ رکھ دیں جو بارڈر کی لائن آف کنٹرول پہ ہوں یا سیاچن میں ہو یا وزیرستان میں ہو، جو خطرناک، یا جو بلوچستان میں ہو، خطرناک ترین علاقوں میں ان کو اٹیچ کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ ملٹری انوائرمنٹ ہے، فرار ہونے کی کوشش کی تو گولی مار دی جائے گی. اب تم نے یہاں 6 مہینے گزارنے ہیں اور ان کی طبیعتیں اس طرح صاف کریں تھوڑی سی، ان کو پتہ لگے کہ کس طرح فوجی جوان قربانیاں دیتے ہیں. اور یہ جو بکواس یہ کرتے ہیں روز سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے جو نامعلوم ہے ہمیں معلوم ہے، ذرا ان کو پتہ لگے کہ نامعلوم ہیں کون، پتہ لگے کہ جب گاڑی کے نیچے ID پھٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے. یہ کام پوری ریاست نے صرف آج کل ہم نے یہ کیا ہوا ہے، ایزیوم کر لیا ہے کہ جی سول ڈیفنس 1122 کا کام ہے، زیادہ حالات خراب ہو گئے تو فوج کو بلا لیں گے. جو 22 کروڑ کی عوام ہے وہ صرف عیاشی کٹنے کے لیے، شکایتیں کرنے کے لیے، سیاسی جلسے کرنے کے لیے، فوج کو گالیاں دینے کے لیے. دس ہیز ٹو اسٹاپ. ہم سب پاکستانیوں کو 22 کروڑ کو اس پاکستان کی ذمہ داری لینی پڑے گی. اگر سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو 22 کروڑ کو ڈیوٹی کرنی ہے. جو ملک پہ حملہ ہوتا ہے، دہشت گردی ہو یا دشمن حملہ کرے مشرق سے، ہم سب کو سپاہی بن کے اس ملک کا دفاع کرنا ہے. یہ تانے اب آپ نہیں دے سکتے کہ فوج کا کام ہے اور فوج کرے، اس کو تنخواہ تو ملتی ہے، تنخواہ تو ججوں کو بھی ملتی ہے، تنخواہ تو پارلیمنٹیرینز کو بھی اور سرکاری اداروں کو بھی ملتی ہے اور ہر پرائیویٹ آدمی کو بھی ملتی ہے. مگر ان میں سے کوئی ایک پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہا ہے. تو یہ بات ایک دفعہ پھر ہم تاکید سے کہیں گے کہ پاکستانی قوم کے جو بھی سننے والے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت میں کس کو سنا رہا ہوں، لیکن جو انڈیویجولز ہیں پاکستان کے اندر، کم از کم آپ اس زمانہ امن کو غنیمت سمجھیں اور اپنی تربیت کریں. آپ کمیونٹی کے طور پہ، ایک ٹیم کے طور پہ، دوستوں کا گروپ بنا کے اپنے محلے میں، سوسائٹی میں سول ڈیفنس کورسز کروائیے، فرسٹ ایڈ، میڈیکل فرسٹ ایڈ کورسز کروائیے، خود سیکھیے، خوراک اگانا سیکھیے، شکار کرنا سیکھیے. آپ یہ سیکھیے کہ آپ کو دشمن کے ساتھ اگر جنگ کرنی پڑے تو آپ کے پاس بیسک سیلف ڈیفنس اور سروائیول اور ہتھیار چلانے کی تربیت آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے. اور ریاستی طور پر ان تمام کاموں کو لازم کیا جائے ملک کے اندر. قوم کے نوجوان ڈسپلن بھی ہو جائیں گے، ان کو ہنر بھی آ جائے گا. ٹک ٹاک اور ساری رات نیٹ فلکس کے سیزن دیکھنے اور سیاست اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کے سیاستدانوں کی خاطر ایک دوسرے کا قتل عام کرنے اور فحش ترین زبان استعمال کرنے کے بجائے ان کو کچھ پریکٹیکل کام پہ لگائے کہ زمین سے سبزی اگائیں اور جانور پالیں اور اپنا سیلف ڈیفنس سیکھیں، اور ملک میں حالات خراب ہو تو ان کو ڈپلوائے کیا جا سکے کہ جا کے ملبے سے لوگوں کو نکالیں یا سیلاب سے نکالیں. آپ نے جیسے بات ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ منڈا ڈیم کے اندر 50 بچے ڈوب گئے، سول اداروں کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں تھی کہ ان 50 بچوں کو نکال سکتے جا، اس کے لیے بھی فوج کو بلایا. کیا یہ فوج سارا کام کر سکتی ہے؟ کیا 1122 پورے ملک کا ڈیزاسٹر سنبھال سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے جیسے ٹرکی میں زلزلہ آیا، خود پورے ترکی کی ریاست اکیلا کام نہیں کر سکتی، اس کے لیے تو پوری دنیا سے ان کو منگوانا پڑ گیا. لیکن ایک تربیت یافتہ قوم سب سے بڑا اثاثہ ہوتی ہے اپنے ملک اور قوم کا. باہر کی امداد، باہر کی 1122 یا باہر کی پولیس یا باہر کی آرمی آ کر وہ کام نہیں کر سکتی جو اپنے ہمارے ملک میں 10-12 کروڑ نوجوان ہیں غیر تربیت یافتہ. ان کو تربیت دینے کا انتظام کریں. آگے بہت مشکل وقت آنے والا ہے. پاکستان پر یہ قدرتی آفات بھی اللہ آئیں گے، بھیجیں گے، جیسے سیلاب تھا، زلزلے تھے، دہشت گردی بھی ہے، بھارت کی جنگ بھی ہے، ہر قسم کی مصیبت اب پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہے. کچھ سبق سیکھ لو یار. اللہ نے اگر زمانہ امن تمہیں ابھی تک دیا ہوا ہے کسی حد تک، تو یہ سیکھنے کے لیے ہے، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں. اللہ سے ڈرو. آس پاس جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں ہیں، پوری دنیا جو نظام تباہ ہو رہا ہے، ورلڈ وار 3 کی بات کی جا رہی ہے کتنا کھلم کھلا کہ یوکرین کی جنگ پھیل کے ورلڈ وار 3 بن جائے گی. یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے. جو وقت مل رہا ہے اللہ کی طرف سے مہلت، یہ غنیمت ہے، اس کو استعمال کرو. پاکستانی نوجوانوں سے بھی میں کہوں گا، ورنہ بہت ذلیل و خوار ہو گئے.
کوئی تمہیں نہ تم اپنا کھانا اگا سکتے ہو جیسے کہا, نہ تم مرغی ذبح کر سکتے ہو, نہ تم خون دیکھ سکتے ہو, نہ خون بند کر سکتے ہو کسی بہتے ہوئے آدمی کا, نہ کسی کو میڈیکل فرسٹ ایڈ دے سکتے ہو, نہ اپنا دفاع کر سکتے ہو. بہت برے مارے جاؤ گے تم لوگ جو آج اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. اپنے آپ کو تیار کرو, یہ نصیحتیں تمہیں بار بار نہیں ملیں گی. پاکستان کا اللہ حافظ و ناصر و مالک ہو. پاکستان زندہ باد.